السلام علیکم۔ متین حاضر، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو آپ کو پروگرام کرنے والا ہوں یا بتانے والا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس وقت آپ بالکل سکون سے ہوں اس وقت آپ اس کو دیکھیے گا، کیونکہ یہ تھوڑا سا طویل ہے، لیکن اس کے پیچھے پورے قوموں کی جد و جہد کی کہانی ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ یہودیوں نے فخریہ اعلان یہ کہا تھا کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں کی پوسٹ پہ ہمارا آدمی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نہیں بیٹھا ہو۔ تھوڑا سا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو آپ دیکھیے، سنیے، لیکن گزارش یہی ہے جب کو فرصت میں ہوں سکون سے تب دیکھیے گا، کیونکہ یہ شاید اس کا انجام آپ کے دل پہ کچھ اثر کرے۔ یہ تقریباً 20-22 سال پہ یہ داستان جو ہے اس کا دورانیہ ہے۔ ملک شام، اس کا ایک تاجر نعمان کامل کے نام سے اپنا کاروبار سمیٹ کے چلا گیا تھا۔ وہ ارجنٹائن کے شہر بیونس آئرس 1960 سے کچھ پہلے وہاں اس نے کاروبار جمایا۔ وہاں وہ کچھ رفاہی کام کرتا تھا، لیکن اس کا جب لوگوں سے ملتا تھا تو اس کا بات ختم یا شروع ہوتی تھی اسرائیل کے خلاف۔ وہ کٹر دشمن تھا اسرائیل کا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ ہٹلر نے صحیح کیا تھا کہ ان کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسرائیلی جو وہاں تھے ان کو بہت وہ کھلتا تھا۔ جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس زمانے میں ریموٹ کنٹرول بم نہیں آئے تھے، ٹائم بم آئے تھے۔ تو یہودیوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اس کو ہم دنیا سے فارغ کر دیں۔ اچھا، اس کا ٹائم ٹیبل بڑا پنکچوئل ہوتا تھا، ٹائم پہ نکلتا تھا، ٹائم پہ آتا تھا آفس اپنے۔ وہ ایک دن آفس سے نکلنے لگا تو کوئی ایسا کام پڑ گیا، اس کو 10 سے 15 منٹ رکنا پڑ گیا، اور تقریباً اس روٹین سے جبکہ اس کو اپنی گاڑی میں ہونا چاہیے تھا، اس کی کھڑی ہوئی گاڑی میں دھماکہ ہوا اور وہ گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ یعنی اگر وہ اس دن لیٹ نہ ہوتا تو اس کی موت لازمی تھی۔ وہاں کی گورنمنٹ میں بڑا ادھم مچا۔ پھر حالات وہاں آج بھی اتنے اچھے نہیں ہیں ارجنٹائن میں۔ اس وقت کی گورنمنٹ کے پھر کہا کہ جی آپ بہتر یہ ہے آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں، ہم ہر وقت آپ کو سیکورٹی نہیں دے سکیں گے، ہماری ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ اس نے اپنا سارا مال سمیٹا۔ 1960 کے لگ بھگ اب ملک شام کے شہر دمشق میں وہ آ گیا اور اپنا سارا کاروبار اس نے وہاں دوبارہ سے پھیلایا۔ اخبار میں خبر آ گئی کہ فلاں بڑے مشہور تاجر جو تھے وہ اپنا کاروبار سمیٹ کے آ گئے۔ اس نے پھر پبلک ڈننگ شروع ہوئی تو ذکر ہوا، اس نے کہا میرے پاس شادی میں نے کری نہیں، نہ میں کروں گا، نہ مجھے بچوں کا شوق ہے، میرا جو کچھ ہے میرے دمشق شام کے عوام کے لیے ہے۔ اس نے 2-3 فنڈ بھی قائم کر دیے، بچوں کے تعلیمی فنڈ بھی، اسپتال فنڈ بھی۔ کوئی رفاہی کام ہو لوگ اس کو بلاتے تھے، وہ ہاتھوں ہاتھ دل کھول کے پیسے خرچ کرتا تھا۔ لیکن اس کی تقریر شروع ہو کے ختم ہوتی تھی یہودیوں کے خلاف، کہ جب تک یہ دنیا میں ان کا وجود ہے میرے زندگی کا کوئی مقصد نہیں، تا وقت دنیا سے ختم نہ ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے اب اس میں پھر یہاں تک ہوا کہ جب وہ دفاعی کام کر رہا تھا تو پھر لوگوں نے اس زمانے میں جب الیکشن شروع ہوئے بلدیہ کے تو لوگوں نے آپ بھی کھڑے ہوئیے، اس نے منع کیا، زبردستی لوگوں نے اس کو کھڑا کیا، اور وہ اپنے شہر جس شہر میں بھی تھا، وہ زیادہ امکان تو یاد پڑتا ہے دمشق تھا، لیکن وہاں کا میئر بن گیا۔ وہ میئر بنتے ہی اس نے شہر کی کایا پلٹ دی، صفائی ستھرائی بڑا، اور جگہ جگہ اس نے رفاہی ادارے کھول دیے۔ اس نے یہ بھی اعلان کر دیا کسی کی شادی ہو، کسی کا مسئلہ ہو، میرے خدمات حاضر ہیں، مجھے اللہ نے اتنا دیا کہ مجھے کمی نہیں ہے۔ وہ ایک طرح سے ہیرو بن گیا۔ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن اس کی تقریر ختم آخر ہوتی تھی اسرائیل کے خلاف، یہ آپ رکھیے گا۔ ملک کے الیکشن شروع ہوئے،
لوگوں نے کہا جی آپ قومی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لیں. اس نے منع کیا. لوگوں نے زبردستی لوگوں نے اس کے پیپر داخل کرائے نہیں, آپ کھڑے ہو. الیکشن ہوئے, بھاری اکثریت سے وہ اسمبلی ممبر منتخب ہو گیا. اسمبلی میں حلف برداری ہوئی. ہر رکن کو تھوڑی دیر بولنے کا موقع دیا جاتا ہے. اب اسمبلی ممبر ہو گیا تو حلف اٹھا چکا تھا. اس نے تقریر جو کری اسمبلی میں, اس نے کہا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے جب تک یہ اسرائیل کا وجود دنیا میں ہے, اور ہمارا دفاعی, اس نے کہا ہمارا دفاعی نظام پہ میں مطمئن نہیں ہوں. یہ جب چاہیے ہمیں ختم کر سکتا ہے. ہمیں دفاعی نظام مضبوط کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اسی دن شام کو منسٹری آف ڈیفینس کے نمائندے اس کے پاس آ گئے. ظاہر ہے اسمبلی ممبر ہے کہ سر آپ کو غلط فہمی ہے, آپ ہمارے ساتھ چلیں. وہ لے کے گئے, انہوں نے سارے اس کو اپنے دفاعی انتظامات دکھائے. اچھا اصل چیز کیا تھی؟ وادی جولان کا ایک علاقہ ہے جو شام کا ہے, نیچے نشیب میں اسرائیل کا علاقہ. وادی جولان ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا اس کو, کیونکہ اونچے اور پہاڑی پہ مورچے بنے ہوئے ہیں, ڈھیروں فوج ہے. اسرائیل نیچے نشیب میں ہے. اس کو اس علاقے کا بھی دورہ کروایا گیا. وادی جولان میں پورا اس کو گھمایا گیا, اندر دفاعی انتظامات دکھائے گئے. وہاں سے آنے کے بعد اس نے بھی تقریر کری. اس نے کہا جی میں بہت غلطی پہ تھا, مجھے نہیں پتا تھا ہمارا ملک کا اتنا اچھا نظام ہے دفاع کا. میں سمجھتا ہوں اگر اسرائیل سوچے گا بھی تو منہ کی کھائے گا. آج میں بالکل مطمئن ہوں. یہ 1960-61 کی بات ہے, یہ 62-63 کی. جون 67 کی جنگ چھڑی. 1.5 دن میں اسرائیل نے وادی جولان پہ قبضہ کر لیا, جبکہ وہ یہ نشیب پہ تھے, وہ اوپر تھے. دنیا کے جنگی ماہرین حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہوا, یہ کہ ہم یہ اتنی مضبوط پوزیشن میں بیٹھے اور ان کو پلیٹ میں پیش کر دیا گیا وادی جولان کو. اس کے پیش قدمی شروع ہوئی تو پھر روس بیچ میں جنگ میں کود گیا. اس نے دھمکیاں دی کہ اگر اس کی پیش قدمی نہیں روکی گئی, جنگ نہیں بند کی گئی, تو پھر میں بھی پھر ان کی حمایت میں آ جاؤں گا. وہ جنگ روک دی گئی. جس نے جہاں قبضہ کیا تھا وہ وہاں پر ان کے پیر جما دیے گئے. اب روس نے اپنے جنگی ہتھیار بھیج دیے, اپنی فوجیں بھی اتار دیں ایک طرح سے, اور اپنے سارے ماہرین جو جنگ سے متعلق ہوتے ہیں ان کو بھی وہاں بھیج دیا گیا. جو جاسوسی کے شعبے سے جو ماہرین آئے تھے, اچھا ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا, اس کا جو معمول تھا نعمان کامل کا, اس نے شہر سے دور 40-50 میل دور کوئی چھوٹی جگہ تھی, وہاں اس نے کوٹھی بنائی تھی زبردست. اور اس کا کہنا یہ تھا کہ ہفتے کے 6 دن میرے عوام کے لیے ہے. جمعے کا دن جو ہے میرا صرف اللہ سے میرا ہوتا ہے. میں اس دن کوئی کام نہیں کرتا, اللہ سے لو لگاتا ہوں, اللہ سے مانگتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو جمعے کا دن گزارتا تھا اپنی اس کوٹھی میں, حویلی میں. بہت زبردست حویلی بنائی گئی تھی, وہ بہت زبردست. اب ادھر آ جائیے. اب جو رشین انٹیلیجنس میں کچھ غیر انون زبان میں, مطلب جو سمجھ نہیں آتی تھی, خفیہ سگنل پکڑے جو جمعے کے دن جاری ہوتے تھے. ان کو اس جگہ تک پہنچنے میں تقریباً 6 مہینے لگے. جب انہوں نے اس پہ پوری محنت کری تو معلوم ہوا کہ یہ جمعے والے دن مخصوص اوقات میں اس حویلی میں جس میں وہ رہتا ہے نعمان, وہاں سے جاتے ہیں, اور انہوں نے اس کو پکڑ کے ڈی کوڈ کیا. ان کے بھی جاسوس دنیا میں پھیلے, انہوں نے ہر جگہ بھیجے, تو ایک جگہ سے ان کو اس کی فارمولہ مل گیا کہ یہ کس جو آپ کو سگنل بھیج جا رہے ہیں ان کو ڈی کوڈ کیا تو ان کے پیغامات کیا ہیں. جب 6 مہینے تک لگے رہے, پہنچے آخری جمعے کو, تو عام دنوں میں جا کے دیکھا انہوں نے تو بلڈنگ کے باہر کوئی اینٹینا نہیں تھا. لیکن جب جمعے والے دن صبح انہوں نے دیکھا کہ
بڑی صفائی سے بلڈنگ کے ایک کونے سے 2 اینٹینا نکلنے شروع ہوئے، بلند ہوئے، اور 1 ڈیڑھ گھنٹے تک وہ رہے، اور اس دوران میں وہ سگنل جاتے رہے، وہ بھی ریکارڈ کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے خاموشی سے صرف شام کے صدر یا وزیر اعظم جو تھے ان سے ملاقات کا وقت مانگا، کیونکہ اس کی پوزیشن ایسی تھی شام کے معاشرے میں، اس نعمان کی، کو لوگ کسی طور یقین نہیں کر سکتے تھے کہ یہ اسرائیل کا جاسوس ہو سکتا ہے۔ یہ آج ہماری ایسی سیاستدان ہیں بہت سارے جن پہ آپ آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئیں، لیکن کچھ نہیں پتہ اندر کیا کہانیاں ہیں۔ وہ تو ابھی بہت لمبا چیپٹر ہے، لیکن اب ادھر آ جائے تو صرف 2 آدمیوں کو انہوں نے بتایا تھا شام کے، انہوں نے ان کو اختیار دیا، اپنی انٹیلیجنس کے کمانڈوز کو انہوں نے بلایا، ان کو کچھ نہیں بتایا کہاں جانا ہے۔ جیسے ہی جمعے والے دن سگنل شروع ہوئے، ایٹ سڈن انہوں نے دھاوا مارا وہاں پہ، اور رنگے ہاتھوں اس کو سگنل بھیجتے ہوئے پکڑ لیا۔ اور جب ساری چیزیں اپنے قبضے میں لیں، سب چیز لی، وہ سسٹم دیکھا کس طرح کس ریموٹ سے وہ باہر نکلتے تھے، وہ اینٹینا پھر جاتے تھے، پوری مووی بنی، لیکن شام کی صرف اعلیٰ کمانڈ کو دکھایا گیا، پبلک کو نہیں بتایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے اسرائیل کا پورے ثبوت کے ساتھ کہ یہ جاسوس ہم نے پکڑا، اور ہماری جو وادی جولان کی پہاڑیاں جو ہمارے ہاتھ سے نکلی، اس کا ذمہ دار یہ آدمی ہے۔ آگے تفصیل بتاتا ہوں کیسے ہوا، کیا ہوا۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، لیکن جب یہ اسرائیل نے صاف انکار کر دیا کہ ہمارا تعلق یہ غلط ہے، یہ بہرحال مقدمہ چلا، اس نے پھر خود قبولا کہ میں بیسیکلی اسکول ٹیچر ہوں، اسرائیلی انٹیلیجنس مجھے دیکھا، میں ان کے کام کا آدمی لگا، 2 سال تک انہوں نے مجھے ٹریننگ دی، قرآن شریف پورا مجھے پڑھا، عربی تھا وہ، قرآن شریف کے بارے میں پوری معلومات دی، نماز کا ہر چیز کے بارے میں مجھے معلومات دی، کہ بس جیسے کہ میں اس سے اچھا مسلمان کوئی نہیں ہوں میں۔ اس طرح ٹریننگ پوری ہوئی گئی۔ اس کے بعد اس کو وہاں آباد کیا گیا، وہاں پھر اس کے جس دن داستانیں شروع کریں اسرائیل کے خلاف تاکہ نمایاں ہو لوگوں میں کہ بڑا حمایتی ہے مسلمانوں کا، پھر اس کو پروگرام کے تحت لایا گیا، اور آخر میں اس نے بتایا کہ جب وادی جولان کا اس کو معائنہ کرایا گیا تھا تو وہاں اس نے پورا اس کا نقشہ ذہن میں کر کے کون کون سی جگہیں کمزور تھیں وہ پورا ٹریننگ پوری ہوتی ہے دی گئی، تو اس دوران میں 2.5 سے 3 سال لگے تھے اسرائیل کو اندر سرنگیں بنا کے اس جگہ پہنچنے کے لیے۔ جس وقت یہ حملے پر بیٹھے تھے، نیچے سے یہ نکلے، پیچھے سے جا کے حملہ کیا، اور انہوں نے فوج کو قبضے میں کر کے وہ وادی جولان پہ قبضہ کیا، تو وہ اسرائیل کا ہیرو تھا، بن گیا وہ۔ بہرحال اسرائیل نے انکار کر دیا ہمارا آدمی نہیں ہے، کیس چلا، سزائے موت کا آرڈر ہوا، اپیل ریجیکٹ ہو گئی۔ اب اسرائیل نے اعتراف کیا کہ یہ ڈالا اس نے بڑی طاقتوں کو کہ یہ ہمارا آدمی ہے، یہ ہم اس کے لیے ہر معاوضہ دینے کو تیار ہیں۔ آخری حد جو معاوضے کی ہوئی تھی وہ اس کے پھانسی سے 2 دن پہلے 80 اس زمانے کے لیٹسٹ جنگی جہاز اسرائیل دینے کو تیار تھا اس کے لیے، لیکن بہرحال کچھ غیرت تھی، انہوں نے اس کو پھانسی دے دی۔ آج اسرائیل کی ہر بڑی شاہراہ، ہر شہر کی بڑی شاہراہ جو ہے نا اس کے نام سے موسوم ہے۔ ہماری جیسے ہمارے یہاں شاہراہ جناح ہے، شاہراہ لیاقت ہے، اس طرح اس کے نام سے اسرائیل جتنے شہروں کی ہر مین شاہراہ پر اس کے نام کے بورڈ لگے ہوئے، کہ انہوں نے اس کو فراموش نہیں کیا، ہیرو کو اپنے۔ اب عرض یہی ہے کہ اب آپ دیکھیں دنیا میں قومیں کس طرح بنتی ہیں، کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ ذرا فرصت میں سوچیے گا یہودیوں کے اپنے کارنامے دنیا میں کیا ہے اور کس طرح منظم ہوئے کام کرتے ہیں۔ چلیے دعا کریں اللہ ہمارے ملک پہ بھی رحم کرے، ہمارے لوگوں کو بھی محب وطن بنائے،
ہمیں بھی اسی طرح چلنے کی توفیق دے. پھر انشاءاللہ خیر سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.